السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیہ اما بعد، خلاصۃ القرآن کی دوسری ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے دوسرے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ رکوع نمبر 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ بیت المقدس ہجرت کے 16 یا 17 مہینے بعد تک مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ اسی جانب رخ کر کے سب نماز پڑھتے۔ سن 2 ہجری میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، یعنی اب قبلہ بیت المقدس سے تبدیل کر کے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کو قرار دیا گیا۔ اہل کتاب نے اس پر غیر معقول اعتراضات کیے۔ اس کا جواب اس رکوع میں دیا گیا کہ مشرق ہو یا مغرب، ہر سمت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کسی بھی جانب رخ کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ مسلمان کسی سمت کے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اسی رکوع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسط قرار دیا گیا، یعنی ایک ایسی امت جس کا ہر عمل اعتدال پر ہے۔ اس اعتبار سے وہ سابقہ تمام امتوں پر فوقیت اور فضیلت رکھتی ہے۔ رکوع نمبر 18۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تحویل قبلہ کی تفصیلات گزشتہ رکوع سے ہوتے ہوئے اس رکوع میں بھی درج ہیں۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کو بیان کیا گیا ہے، جس میں تلاوت قرآن، تزکیہ امت اور قرآن و حدیث کی تعلیم شامل ہے۔ اس کے ساتھ امت کو ذکر خداوندی اور شکر الہی کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ رکوع نمبر 19۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو 2 بنیادی چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے، ایک ہے صبر اور دوسری ہے نماز۔ ان دونوں کو اللہ کی مدد کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ آگے راہ خدا میں اپنی جان پیش کرنے والوں یعنی شہداء کو زندہ کہا گیا ہے، انہیں مردہ کہنے کی ممانعت ہے۔ ابتلا و آزمائش کے وقت بندوں کو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی تلقین ہے اور اسے باعث رحمت قرار دیا گیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں چونکہ صفا مروہ پہاڑوں پر 2 بت رکھے ہوئے تھے، اس لیے بعض صحابہ کرام اس کے طواف سے بچتے تھے۔ ان کو تسلی دی گئی کہ اب صفا مروہ کے طواف میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حق کو چھپانے اور تعلیمات قرآن کو پس پشت ڈالنے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ البتہ اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ و استغفار کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ حالت کفر پر مرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور جہنم کے دائمی عذاب کا بھی ذکر ہے۔ رکوع نمبر 20۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس۔ اس رکوع میں دنیا میں پھیلی ہوئی اللہ کی چند قدرتوں اور نشانیوں، مثلا آسمان و زمین کی تخلیق، رات دن کی تبدیلی، آسمان سے پانی کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، ان سب چیزوں کا ذکر ہے۔ اس کا مقصد مخاطب کو دعوت غور و فکر دینا ہے کہ اس پر توجہ کریں اور غور و فکر کر کے ایک اللہ پر ایمان لائیں اور شرک سے توبہ کریں۔ حقیقی محبت فقط اللہ تعالیٰ سے کریں جیسے کہ مومنین کرتے ہیں۔ قیامت کی ہولناکی، عذاب کی شدت، کفار کی بے بسی و پشیمانی اور دنیاوی تعلقات کی بے ثباتی کا تذکرہ بھی اس میں موجود ہے۔ رکوع نمبر 21۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔
اس رکوع میں لوگوں کو رزق حلال کی جانب متوجہ کیا گیا ہے، حلال چیزیں کھائیں اور درست طریقے سے کما کر کھائیں۔ اس کے خلاف عمل کرنے کو شیطان کے نقش قدم پر چلنا قرار دیا گیا ہے۔ دین کی دعوت کے مقابلے میں کفار اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کو بطور دلیل جواز پیش کرتے تھے۔ اس کا بھی اس رکوع میں ذکر موجود ہے۔ چند حرام چیزوں مثلا مردار، خون، خنزیر کے گوشت وغیرہ کا بھی ذکر ہے۔ رشوت خوروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں جس کا نتیجہ جہنم کے دردناک عذاب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ رکوع نمبر 22۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اصل نیکی وہی ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ دیں۔ ہر وہ بات جس کو تم نیکی سمجھو اس کا نیکی ہونا ضروری نہیں۔ کافی نیکیوں کا تذکرہ یہاں موجود ہے، ان میں سے چند یہ ہیں: اللہ، رسول، فرشتوں اور اللہ کی کتابوں، آخرت کے دن پر ایمان لانا، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں میں مال خرچ کرنا، نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی، وعدہ پورا کرنا، مصیبت اور آزمائش کے وقت صبر کرنا۔ جس آیت میں ان احکامات کا تذکرہ ہے اس آیت کو آیت بر کہتے ہیں۔ پھر کچھ اسلامی حدود اور سزاؤں کا تذکرہ موجود ہے جن کے نفاذ کے لیے اسلامی حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ نیز موت کے وقت دینی احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے مال میں وصیت کا حکم دیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 23۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اس رکوع میں رمضان المبارک اور اس سے متعلق احکامات کا تذکرہ ہے، مثلا روزوں کی فرضیت، روزے کا وقت، روزے کا مقصد، اعتکاف وغیرہ۔ نیز اگر کوئی شخص روزوں پر قادر نہ ہو، مثلا بیماری، سفر یا بڑھاپے کی وجہ سے، تو اس کے فدیے کا حکم بھی اسی رکوع میں ہے۔ رکوع کی آخری آیت ناجائز طریقے سے کسی کے مال کھانے اور رشوت کے لین دین کی ممانعت پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 24۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ بعض صحابہ کرام نے اہلہ یعنی چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، جس کا جواب اس انداز میں دیا گیا کہ چاند کے بہت سے فوائد ہیں، مثلا حج اور رمضان وغیرہ کا وقت اسی سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ جواب دراصل اس بات پر متنبہ کرنا تھا کہ سوال وہی کیا جائے جس کا کوئی نہ کوئی دنیاوی یا اخروی فائدہ ہو۔ بے فائدہ کثرت سوال کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا، جیسا کہ اس کی ممانعت پر باقاعدہ آیت قرآنی موجود ہے۔ اس کے بعد بعض آداب معاشرت سکھا کر جہاد اور قتال فی سبیل اللہ پر مہمیز کیا گیا ہے۔ نیز مسجد حرام کے ارد گرد جنگ سے روکا گیا ہے کہ یہ امن کی جگہ ہے۔ حرمت والے مہینوں یعنی رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد حج و عمرہ سے متعلق قضا، فدیہ، بیماری وغیرہ کے احکامات ہیں۔ رکوع نمبر 25۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا اس رکوع میں اولاً کچھ آداب حج مثلا صبر و تحمل، جھگڑے سے بچنا، دوران حج تجارت وغیرہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ پھر حج کے سب سے اہم رکن وقوف عرفہ کا تذکرہ ہے۔
اس ضمن میں چند دعائیں بھی موجود ہیں۔ اخیر رکوع میں مسلمانوں کو مکمل طور پر اسلام پر عمل پیرا ہونے پر ان الفاظ میں ابھارا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ رکوع نمبر 26۔ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل پر اللہ کی جانب سے ہونے والے انعامات اور ان کی سرکشیوں کا تذکرہ ہے۔ مسلمانوں کو بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ نعمتوں کے بدلے بنی اسرائیل کی طرح ناشکری اور سرکشی مت کرنا، اور نہ ہی کسی قسم کی قتل و غارت گری اور فتنہ و فساد کا حصہ بننا۔ پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت جیسی عظیم نعمت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں قربانیاں دینی ہوتی ہیں، اور وہ قربانی بسا اوقات شدید مصیبت اور آزمائش کی شکل میں ہوتی ہے۔ وہی وقت امتحان ہے کہ اس مشکل وقت میں بھی اللہ کے احکامات پر ثابت قدم رہنا لازم ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ آخر رکوع میں بتایا گیا ہے کہ ضروری نہیں کہ جس چیز کو ہم بہتر سمجھیں وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہو، اور جس چیز کو ہم برا سمجھیں وہ ہمارے لیے بری ہی ہو، بلکہ اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ رکوع نمبر 27۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير۔ اس رکوع میں چند گناہوں سے اجتناب کی جانب توجہ دلائی گئی ہے۔ حرمت والے مہینوں یعنی رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم میں قتل و قتال اور جنگ کرنا، مسجد حرام میں عبادت سے روکنا، سکان حرم کو بے گھر کرنا، یہ تمام گناہ کفار کی جانب سے انجام دیے گئے تھے۔ اس کے بعد ارتداد کی مذمت کی گئی ہے۔ ارتداد اسلام سے پھر جانے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہجرت اور جہاد کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر شراب اور جوئے کی برائی کو واضح کیا گیا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور یتیموں کا خیال رکھنے کی ترغیب ہے۔ پھر ایمان و شرک کا تقابل اس طور پر کیا گیا ہے کہ مومنہ باندی آزاد مشرکہ سے اور مومن غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے۔ اسی ضمن میں مومن و مشرکہ اور مشرک اور مومنہ کے نکاح کو قطعی طور پر حرام قرار دیا گیا ہے، گویا شرک کے ساتھ نکاح کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ رکوع نمبر 28۔ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ اس رکوع میں خواتین سے متعلق احکامات ہیں، مثلا ایام حیض میں ان سے قربت درست نہیں، عدت کا بھی تذکرہ ہے، اور درمیان میں قسم اور کفارہ قسم کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 29۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان۔ اس رکوع میں طلاق اور خلا سے متعلق مسائل ہیں، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے رویے کی تاکید ہے۔ محض انتقام کی غرض سے یا عورتوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے انہیں روکے رکھنا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا نہایت مذموم ہے۔ حلالے کا تذکرہ بھی اس رکوع میں ملتا ہے۔ رکوع نمبر 30۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ ازدواجی زندگی سے متعلق مسائل کا سلسلہ اس رکوع میں بھی جاری ہے۔ یہاں ابتدا میں رضاعت یعنی بچے کے دودھ پینے کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں، جس کی مدت 2 سال ہے۔ نیز اگر شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے تو اس کی بیوہ یا مطلقہ نکاح ثانی کرنا چاہے تو اس کے احکامات ذکر کیے گئے ہیں۔ اس نکاح ثانی کو برا سمجھنے کی ممانعت ہے، البتہ عدت کے دوران پیغام نکاح بھیجنے کو منع کیا گیا ہے۔
عدت وفات کا بھی ذکر ہے جو 4 مہینے 10 دن ہے۔ واضح رہے کہ شوہر کی وفات اگر چاند کی ایک تاریخ کے علاوہ کسی تاریخ میں ہو تو بس 130 دن عدت وفات ہوتی ہے۔ درمیان کے مہینوں کے 29 یا 30 دن کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رکوع نمبر 31۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ اس رکوع میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو رخصتی اور صحبت سے قبل ہی طلاق دے دے تو اس پر مہر کا نصف حصہ ادا کرنا لازم ہے۔ نیز نفقہ یعنی بیوی کے بنیادی خرچ کو مرد کی حیثیت کے مطابق لازم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نمازوں کی ادائیگی کا تاکید کے ساتھ حکم ہے، اس میں بھی خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کو ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث کے مطابق یہ عصر کی نماز ہے، چونکہ عموماً یہ مصروفیت کا وقت ہوتا ہے اس لیے اس کو تاکیداً ذکر کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 32۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اس رکوع میں اولاً جہاد کا حکم دیا گیا، پھر اس کی سختیوں پر صبر اور بلا چونچرا ہر حکم کو تسلیم کرنے کی تعلیم دی گئی۔ اسی مناسبت سے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بھی ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اپنے نبی سے درخواست کی تھی کہ کسی طاقتور شخص کو جالوت سے جہاد کا سرپرست اور لیڈر بنا دے۔ حضرت طالوت کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے منتخب کیا گیا۔ بنی اسرائیل نے اس انتخاب پر اعتراض کیا۔ ان کی نظر میں کسی دنیاوی شان و شوکت والے شخص کو جہاد کا لیڈر بننا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اعتراض کو رد کر دیا گیا اور کہا گیا کہ حضرت طالوت علم اور بہادری ہر اعتبار سے اس منصب کے اہل ہیں، چنانچہ اس کی ایک نشانی بھی اس وقت ظاہر کر دی گئی۔ رکوع نمبر 33۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر۔ گزشتہ واقعے کا سلسلہ اس رکوع میں بھی ہے کہ جب وہ فوج لے کر بڑھے تو فوجیوں سے کہا کہ ایک نہر پر اللہ کی جانب سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے کہ نہر کا پانی ایک 2 گھونٹ سے زیادہ نہ پینا، جو پانی پی لے گا اس کا رشتہ اللہ سے کٹ جائے گا۔ کچھ لوگوں کے علاوہ سب نے اس حکم کی نافرمانی کی۔ سامنے جالوت کا لشکر تھا۔ حضرت طالوت اور ان کے منتخب مومنین نے کہا کہ اللہ کی مدد سے چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئے گی، بس صبر اور ثابت قدمی اولین شرط ہے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ طالوت اور ان کی فوج نے اللہ سے دعا مانگی۔ اللہ کی مدد سے یہی چھوٹی سی فوج جالوت کے عظیم لشکر پر غالب آئی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔